گمراہیوں کی رات میں نور ہدا قرآن ہے. قرآن میں آتا ہے نا اذلۃ علی المؤمنین، متقی لوگوں کی صفت کیا ہوتی ہے کہ وہ مومنین کے ساتھ نرم ہوتے ہیں. اذلہ کہتے ہیں عربی زبان میں کسی کے سامنے اپنی ایگو بالکل ختم کر دینا. ہم سے ایگو ختم ہوتی ہے؟ بیوی کی شوہر کے سامنے ایگو ختم نہیں ہوتی. میں وائس ورثہ نہیں بولوں گی اس لیے کہ کسی کے شوہر یہاں نہیں بیٹھے ہوئے. اور اولاد کی ماں باپ کے سامنے ایگو ختم نہیں ہوتی. بہن بھائیوں کے ایک دوسرے کے سامنے ایگو ختم نہیں ہوتی. ساس کی بہو کے سامنے اور بہو کی ساس کے سامنے ایگو ختم نہیں ہوتی. اگر یہ معاملہ ہے خدا نہ خواستہ تو بہت سوچنے کی ضرورت ہے. اگر سابقون السابقون بننا ہے تو پھر اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے لیے اپنے آپ کو کائنڈ جسچر کے ساتھ رکھنا پڑے گا. درگزر کرنے کی صلاحیت اپنے اندر لانی ہوگی. اس کے لیے یہ جو یہاں پر آیا ہے السابقون السابقون، اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ 2 مرتبہ کیوں کہا گیا؟ سبقت لے جانے والے، سبقت لے جانے والے. اس لیے کہ بہت سے محدثین یہ بات مینشن کرتے ہیں، ابن جریر اور امام ابن القیم یہ بات مینشن کرتے ہیں اپنی تفاسیر میں کہ ان کو 2 مرتبہ سبقت لے جانے والے اس لیے کہا گیا، اس لیے کہ دنیا میں یہ اللہ کی اطاعت کی طرف سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے. تو یہ السابقون فی الدنیا ہے. اور سیکنڈ ٹائم ان کو السابقون اس لیے کہا گیا کہ یہ اللہ کی رحمت کے سائے میں تمام انسانیت میں سب سے پہلے لائے جائیں گے. تو یہ السابقون فی الآخرہ بھی بن جائیں گے. اس لیے ان کو کہا گیا ہے السابقون السابقون، آگے بڑھنے والے اور تیزی سے آگے بڑھنے والے. دنیا میں صراط مستقیم پر دوڑنے والے تھے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آخرت میں انشاءاللہ ان کے لیے آسانیاں فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیٹیگری میں شامل فرمائے. پھر اس سے پہلے کہ ہم حدیث پر آئیں، ایک اور چیز جو محدثین اپنی کتابوں میں مینشن کرتے ہیں وہ یہ کہ سب سے پہلے اللہ کے عرش کے سائے میں کس کو لایا جائے گا جب یہ معاملہ شروع ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی میں صحیح حدیث آتی ہے جس کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے قیامت کے دن ہوں گا جس کو جنت کے کپڑوں میں سے کپڑے پہنائے جائیں گے. پھر میں اللہ کے عرش کے رائٹ میں ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ اللہ کے عرش کے رائٹ سائڈ پر اپوائنٹڈ ہوگی، اور وہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے کھڑا کر دیا جائے گا اور یہ میری جگہ ہے. یعنی تمام سابقون کے بھی چیف کون ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حدیث آتی ہے جو بہت فیمس حدیث ہے، آپ لوگوں نے اکثر سنی ہوگی. ایک مرتبہ ایک یہودی اور ایک مسلمان جھگڑا کر رہے تھے. مسلمان یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے اوپر پریفرنس دی. یہودی یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں کے اوپر فضیلت دی، ان کو چوز کیا. دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے، بحث ہو گئی. اتنی بحث ہوئی کہ جو مسلمان تھا وہ تھوڑا ہائپر ہو گیا اور اس نے اس کو ایک سلیپ کر دیا، تھپڑ لگا دیا. جب اس نے یہ کیا یہودی کو مسلمان نے، تو یہودی خاموشی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا اور ان سے کمپلینٹ کی. جب ان سے کمپلینٹ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تخیرونی علی موسیٰ، ڈونٹ کنسیڈر می سپیریئر ٹو موسیٰ. آپ نے اپنے مسلمان اس بندے کو، اس صحابی سے کہا کہ مجھے موسیٰ کے اوپر آپ سپیورٹی مت دیجئے، آپ مجھے ان سے بہتر کنسیڈر مت کیجئے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب صاعقہ قائم ہوگی اور سب جو ہیں وہ اللہ کے عرش کے سائے میں آنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، لیکن میں جب وہاں پہنچوں گا تو میں ایک پلر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو آلریڈی موجود پاؤں گا. اس روایت میں آتا ہے واللہ عالم کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں مجھ سے پہلے پہنچایا ہوگا یا اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت کی سختی سے ہی بچایا ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الیبوریٹ کیا، اس لیے کہ ایک صاعقہ، ایک سخت ایکسپلوژن موسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی میں محسوس کر چکے تھے، ایکسپیرینس کر چکے تھے. یاد ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا کہ آپ مجھے دکھائیے، تجلی کیجیے، تو اللہ نے کہا تھا موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. موسیٰ نے انسسٹ کیا تو اللہ نے اپنی تجلی سامنے کوہ طور پر کی تھی اور کوہ طور بالکل پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام پہ اس کا امپیکٹ موسیٰ علیہ السلام پر کیا آیا تھا؟ گر کر بے ہوش ہو گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو آلریڈی وہ صاعقہ ایکسپیرینس کرا چکے تھے تو اللہ ان کو قیامت کی سختی سے بچائے. تو اس طرح سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ یہ جنت سے پہنچنے سے پہلے، حساب کتاب سے پہلے ایک قیامت کا سنوپسس ہے. جہاں تک بات ہے کہ وہ 7 کیٹیگریز جن کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی،
یہ حدیث صحیح حدیث ہے اور تقریباً 30 ڈفرینٹ نریشنز کے ساتھ 30 ڈفرینٹ اسناد کے ساتھ آپ کو الحمدللہ ملتی ہے اور 30 کی 30 اس کی صحیح اسناد ہیں. ریپیٹیشن سے امنگ دا فقہا امنگ دا محدثین بیان کی جاتی ہے, اسی لیے زیادہ تر اس کو پرومیننٹلی سامنے رکھا جاتا ہے. لیکن اگر آپ احادیث کا کلیکشن دیکھیں, جتنی احادیث کسی بھی اینگل سے روز محشر کے دن شیڈ کا یا سائے کا ذکر کرتی ہیں, تو محدثین نے تقریباً 92 ڈفرینٹ اعمال فگر آؤٹ کیے ہیں, جن سے احادیث بتاتی ہیں کہ 92 کیٹیگریز ہوں گی جو یا 92 اعمال ہوں گے جن کی وجہ سے مختلف مسلمانوں کو مختلف طرح کا شیڈ پرووائڈ کیا جائے گا. کیونکہ پرومیننٹلی ایک ہی حدیث میں آپ کو ریپیٹیشن سے 30 ڈفرینٹ نریشنز کے ساتھ یہ کوالٹیز ملتی ہیں, تو یہ آپ کو بہت فیمس نظر آتی ہے جو حدیث آپ کو اللہ کے عرش کے سائے میں نظر آتی ہے. اگر آپ میں سے کوئی کتابیں پڑھنے کا شوقین ہو عربی زبان کی, تو ابن حجر اسقلانی, امام سخاوی اور امام سیوطی کی اس کے اوپر کتابیں موجود ہیں, جس میں انہوں نے اللہ کے عرش کے سائے میں ظل اللہ کا جو سایہ ہے اس کے عرش میں جو کیٹیگریز ہوں گی اس کو ڈیفائن کیا ہے. ہم اس وقت پرومیننٹلی اس حدیث کو دیکھ رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ 7 کیٹیگریز ڈیفائن کی ہیں, جس کو اگر آپ سمجھ کر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاشرے میں نیکیوں پر لوگوں کو لانے کے لیے ہر طرح کے انسان کو, ہر اسٹریٹا کے انسان کو انسینٹیو دے دیا ہے. اگر آپ اس حدیث کی کیٹیگریز کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں تو ایک عادل امام نہیں ہوں, تو میں کیسے اللہ کے عرش کے سائے میں آؤں گا, یا میرے پاس تو بہت مال نہیں ہے صدقہ کرنے کے لیے, تو میں کیسے اللہ کے عرش کے سائے میں آؤں گا. اگر آپ اس حدیث کی کیٹیگریز کو اس طرح سے سوشل کنڈکٹ میں دیکھیں تو کسی بھی معاشرے کے اندر ہر طرح کا انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کے لیے جو ہے وہ تیار کر سکتا ہے. امام سخاوی کہتے ہیں کہ ان کیٹیگریز کے ذریعے معاشرے کا آپ کو سوشل کنسٹرکٹ بھی نظر آتا ہے. پہلی کیٹیگری اس کے اندر جو 30 ڈفرینٹ نریشنز آتی ہیں اسی حدیث کی مختلف سند کے ساتھ, آپ کو اس میں 7 کیٹیگریز میں آگے پیچھے کیٹیگریز ملتی ہیں. پہلی کیٹیگری فکس ملتی ہے سب میں, اور وہ ہے الامام عادل, جسٹ رولر, انصاف کرنے والا کوئی رولر, کوئی حکمران یا جس کے پاس اتھارٹی ہے جب وہ انصاف کرنے والا ہو. امام سخاوی کہتے ہیں کہ اس میں معاشرے کا سوشل کنسٹرکٹ موجود ہے, یعنی اس میں ایک لاجیکل سیکوینس ہے. اگر معاشرے کا حکمران عادل ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی اس کے بعد جو اگلی چیز ڈیولپ ہوتی ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے کہ لوگ پھر, یعنی جب عادل ہوگا تو وہ انسانوں کو ان کی عبادت کے رائٹس دے گا. تو اس میں کیا ہوگا کہ نوجوان جو ہیں وہ عبادت کی طرف آئیں گے, اور نوجوان جب عبادت کرنا چاہیں گے تو ان کا 3rd سٹیپ بنے گا کہ وہ مسجد کا رخ کریں گے. جب نوجوان ریگولر مسجد کا رخ کریں گے تو وہاں ان کو لائک مائنڈڈ نیک لوگوں کی کمپنی ملے گی. جب ان کو نیک لوگوں کی کمپنی ملے گی اس سنرجی سے ان کو تقوی حاصل کرنے میں آسانی ہوگی. جب ان کو تقوی حاصل ہو جائے گا تو اور ان کو باہر کی دنیا میں پریکٹیکل لائف میں مرد کو عورت یا عورت کو اگر مرد کو اٹیمپٹ کرنے کی, سیڈیوس کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ اپنے آپ کو ہولڈ بیک کر سکے گا یا کر سکے گی اور کہہ سکے گی انی اخاف اللہ. اور جب یہ ہوگا تو وہ اپنے آپ کو, کہ جب وہ اپنے آپ کو اس غلطی سے بچا لے گا کامیابی کے ساتھ, تو اس کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے آٹومیٹک صدقہ کرے گا. اور صدقہ کرنے کے بعد, کوئی نیکی کرنے کے بعد ایک متقی انسان اپنے آپ کے اوپر بہت پراؤڈ فیل نہیں کرتا, بلکہ وہ اللہ کے سامنے روتا ہے کہ اللہ میری نیکی کو قبول کر لے. دس از اے لاجیکل آپ کو سیکوینس جو سوشل کنسٹرکٹ کے لیے امام سخاوی کہتے ہیں کہ آپ کو اس حدیث میں نظر آتی ہے. امام اسقلانی کے مطابق اس حدیث کے اندر جو 7 کیٹیگریز آئی ہیں وہ یہ بات واضح کرتے ہیں, ہر صفت مخالفت الہوا ہے, یعنی ہر صفت انسان اپنی کسی ارج کو, کسی خواہش کو, کسی نفسانی خواہش کو دبا کے کرتا ہے. نیکی انسان جب کرتا ہے, بعض نیکیاں کرنا بہت آسان ہوتا ہے, بعض نیکیاں بہت مشکل ہوتی ہیں, بعض نیکیاں میٹھی ہوتی ہیں اور بعض نیکیاں کڑوی ہوتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو معاف کر دینا کیا ایک نیکی ہے؟ آسان نیکی ہے یا مشکل نیکی ہے؟ مشکل نیکی ہے. اولاد آپ کے ساتھ کانسٹنٹ نافرمانی کرتی رہے, کانسٹنٹ نافرمانی کرتے, خاص طور پہ جب اولاد ایک سرٹن ایج پہ آ جاتی ہے. جب تک بچے چھوٹے ہوتے ہیں, بچے 1000 مرتبہ غلطی کرتے ہیں, ماں معاف کر دیتی ہے. بچہ 40 سال کا ہو گیا,
اور ہر دفعہ ماں کا دل دکھاتا ہے، تو اب جب وہ 20 دفعہ ماں کو تکلیف دے گا، 21ویں دفعہ ماں سوچے گی 10 دفعہ اب معاف کروں یا نہ کروں. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جتنی ماں یہاں بیٹھی ہیں اور جن کے بچے اس ایج بریکٹ میں آتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوتا ہے. معاف کر دیتی ہے ماں، ایسا نہیں ہے کہ ماں معاف نہیں کرتی، اللہ نے اس کا دل ہی ایسا بنایا ہے، لیکن اس کے دل میں خیال ضرور آتا ہے. تو یاد رکھیں، بعض نیکیاں انسان کے لیے آسان ہوتی ہیں، بعض نیکیاں مشکل ہوتی ہیں. یہ کبھی مت سوچیں کسی نیکی کو کرتے ہوئے کہ میں نے یہ نیکی بہت ہی برے دل کے ساتھ کی ہے، دل نہیں چاہ رہا تھا پھر بھی کر لی تو شاید مجھے ثواب نہیں ملے گا. آپ کو ثواب ملے گا. یہ مت سمجھیے کہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، میں نے اماں کے کہنے کے اوپر مثال کے طور پر حجاب پہن لیا، میں نے تو صرف اماں کے کہنے پر پہنا، ورنہ تو میرا دل نہیں چاہتا تھا. اب شاید اماں کے کہنے پر پہنا ہے تو مجھے شاید ثواب نہیں ملے گا. اٹس ناٹ لائک دس. اماں کے کہنے پر ہی پہنا، آپ کو بھی ملے گا اس لیے کہ آپ نے اماں کی فرما برداری کی، اور آپ کی اماں کو بھی ثواب ملے گا اس لیے کہ انہوں نے آپ کو اللہ کے راستے پر لانے کی کوشش کی. تو ہر نیکی کرنے کے بعد دل کا سکون ضروری نہیں ہے. بعض نیکیاں آپ کو ایسی ہوتی ہیں کہ نیکی کرنے کے بعد اور بے چینی دے دیتی ہیں. اگر بے چینی آئے، اللہ کے سامنے جھک جائیے سجدے میں، اللہ سے مدد مانگیے، اللہ اس نیکی کو کرنا آسان بنا دے. لیکن یہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے، اسی لیے یہاں پر امام عسقلانی کہتے ہیں کہ آپ کو ہر صفت مخالفت الہوا کی شکل میں نظر آئے گی. کوئی اپنی خواہش کو دبایا اور اس کے بعد ایک نیکی کی طرف قدم بڑھایا. اس میں آپ کو ان 7 صفات کے اندر آپ کو 3 کیٹیگریز ملیں گی انشاءاللہ. ایک کیٹیگری، دوسری کیٹیگری، تیسری کیٹیگری. میں آگے چل کر انشاءاللہ اس کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے ہوگی. کچھ کیٹیگریز کا تعلق جو ہے وہ اجتماعی طور پر ہے. اللہ کا خوف جو آپ کی اجتماعی مینیفیسٹیشن میں آئے گا، معاشرے کے ساتھ آئے گا. کچھ میں آپ کو محسوس ہوگا اللہ کا خوف مینیفیسٹ کرے گا آپ کے اور دوسرے انسان کے درمیان میں، بٹوین 2 پیپل. اور کچھ آپ کو جو ایک ہی کیٹیگری آخری والی ملے گی، وہ ملے گی آپ کو صرف اللہ کا خوف آپ کا اور آپ کے اللہ کے درمیان کا. تو یہ 3 کیٹیگریز ملتی ہیں. یاد رکھیں اسلام کا ایسنس یہی ہے، میں اسلام پر آ جاؤں اور میں اپنے آس پاس کے لوگوں کو اسلام پر لانے کی کوشش کر لوں. دس از دا ایسنس آف اسلام.